السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا پر کل سے ایک پکچر جو ہے وہ کافی وائرل ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ قبر کی جو پکچر جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، لیکن کنفرم اور یقیناً نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، کیونکہ کسی کو علم نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں پر ہے اور کون سی قبر ہے، کیونکہ اس دور میں صحابہ نے تدفین کی، تو آج 1400 سال گزر گئے اور وہ لوگ بھی باقی نہیں رہے، تو اس لیے یقیناً اور کنفرم نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جنت البقیع کا وہ حصہ جس کو بند کیا گیا ہے، اس کے باہر سے جو ہے وہ جالی لگا دی گئی ہے کہ وہاں اندر کوئی نہیں جا سکتا، وہ پرانا حصہ جو قبرستان کا ہے، اس حصے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی موجود ہے، صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں، دیگر ازواج مطہرات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر بھی وہاں موجود ہے۔ تو اس حصے میں قبریں جو ہیں وہاں کسی کو جانے نہیں دیا جاتا، تو وہ وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیاری زوجہ محترمہ ہے، جن کا ذکر آپ بار بار فرماتے تھے اور آپ جو ہے پیار سے ان کا نام لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ کہتے تھے، حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، اور سب سے کم عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں اور کنواری ہونے کی حالت میں آئی ہیں۔ باقی جتنی ازواج مطہرات تھیں سب جو ہے کوئی بیوہ تھیں، کوئی طلاق یافتہ تھیں، تو اس طرح نبی کے حرم میں آئی، نبی کے نکاح میں آئی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ خاتون ہیں، وہ عورت ہیں جو کنواری ہونے کی حالت میں اور سب سے کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ تو اس کی لاجک کیا ہے، اتنی کم عمر میں نکاح کیوں ہوا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی تھی اس کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اور اس کو یاد کرنے کے لیے ایک کم عمر خاتون کا ہونا ضروری تھا، جس کے دماغ میں چیزیں محفوظ کرنے کی اور احادیث کو محفوظ کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ تو یہ کم عمری میں یہ صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر چیز یاد ہو جاتی ہے، تو اس لیے کم عمری میں نکاح میں لانے کا مقصد یہی تھا کہ نبی کی گھریلو زندگی، گھر کے حالات وہ امت تک پہنچیں۔ تو نبی کی جو بھی گھریلو زندگی ہے اس کی تقریباً اکثر احادیث، اکثر روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور تقریباً 2200 کے قریب احادیث ہیں جن کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلمہ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد، صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے، مسائل پوچھتے تھے۔ اگر کسی مسائل میں کوئی الجھن ہوتی یا کچھ بات سمجھ نہ آتی یا کسی مسائل میں پیچیدگی آپ کو معلوم ہوتی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، ان سے رہنمائی لیتے تھے اور علم سیکھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلمہ ہونے کا شرط بھی حاصل ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ سورۃ النور کی 17-18 آیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کی شان میں، ان کی فضیلت میں، ان کی پاک دامنی میں، ان کی طہارت میں، ان کی برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نازل فرمائی ہے۔ یہ کوئی کم بات ہے کہ قرآن پاک میں جس خاتون کا ذکر ہو اور 17-18 آیتیں نازل ہوئی ہوں، اس عورت کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے مدح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہے
جن کا حجرہ، جن کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آرامگاہ بنا، روزہ رسول، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، یہ وہ حصہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا، جنت کا حصہ بنا دیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا۔ قیامت تک لوگ اس حجرے کا دیدار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک دامنہ عورت ہیں، اور وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جن کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، پہلے آسمانوں پر نکاح ہوا، پھر دنیا میں نکاح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ تو ایسی پاک دامنہ عورت جن کے لیے آج کچھ بد زبان، کچھ لعین، ملعون اور بے ایمان لوگ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگاتے ہیں، ان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں تک دیتے ہیں، تو ایسے لعین اور بدبخت اور ملعونوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ تمہارے گالی دینے سے، تمہارے برے الفاظ استعمال کرنے سے، برا بھلا کہنے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ تم خود مردود ہو جاؤ گے، تم خود بے ایمان ہو کر دنیا سے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ ملنا تھا وہ ان کو مل چکا۔ اب ان لوگوں کی باتوں سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔